رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم اپنے نئے سلسلے کا آغاز تفسیر نعیمی کی پہلی آیت جو آپ نے تفسیر کی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے شروع کریں گے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر جو مفتی صاحب نے کی وہ ہم نے کمپلیٹ کی تھی۔ آج ہم بسم اللہ کا آغاز کریں گے۔ مفتی صاحب اس کے شروع میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے متعلق چند اہم حصے یا تفصیل کو باقاعدہ انہوں نے حصوں کے مطابق اس کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر چند باتیں غور طلب ہیں، جس کے اندر سب سے پہلی یہ کہ اس کا اعوذ باللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر اہم چیز کہ اس کے اندر کیا اہم نکات ہیں۔ تیسرا حصہ وہ جس میں اس کے فضائل اور فوائد کیا ہیں، اور چوتھا یہ کہ اس کے فقہی مسائل کیا ہیں۔ تو ان چار حصوں میں آپ نے اس کی تفسیر کو الگ الگ بیان کیا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے کچھ حصوں کو ہم مکمل کر کے آپ کے سامنے بیان کریں۔ اب پہلا حصہ جو آپ نے بیان کیا کہ اس کا اعوذ باللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو بیسیکلی جیسے ہم نے اعوذ باللہ کی تفسیر میں پڑھا اور سمجھا کہ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اصل میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کے ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہم کلیتاً اقرار کر لیتے ہیں اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا، اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنی ذات۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح اعوذ باللہ میں آدمی اپنی کم طریقہ، اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اسی طرح جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اس کی رحمت، اس کی برکتیں اور اس کی فضیلت۔ مطلب اعوذ باللہ میں اس نے ماں سوائے اللہ کے ہر چیز کو چھوڑ دیا، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کی اس کو عنایتیں کی جائیں گی، انعامات کیے جائیں گے، اب اس کی طلب کا وہ طلبگار ہے، اور یہ پڑھ کے وہ اقرار کرتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے تیری طرف آیا، اب تجھ سے ہی ملنا ہے جو ملنا ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ کے ساتھ ایک تو یہ نقطہ ہے۔ دوسرا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھ کے وہ اقرار کرتا ہے کہ دنیا یا زندگی کی جو بھی اس کے برے عقائد، برے اعمال، ان سب کو وہ چھوڑ چکا ہے، اور بسم اللہ کے اندر وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ سارے اچھے عقائد، اس کا اچھا ایمان اور اچھے اعمال اسے عطا کر دیے جائیں جن سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے بعد آدمی دو کام کرتا ہے، یہ ایک کرتا ہے پرہیز اور ایک کرتا ہے دوائی لیتا ہے، علاج کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب بیماری آئی تو آدمی نے پرہیز کیا اعوذ باللہ سے، اور علاج کیا بسم اللہ کے ساتھ۔ تو پرہیز ہمیشہ مقدم ہوتا ہے علاج سے، تو اسی لیے اعوذ باللہ کو مقدم رکھا گیا، مطلب پہلے پڑھا جاتا ہے، اور بسم اللہ کو بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم اس کا ایک طریقے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا اعوذ باللہ کے حوالے سے اس کا تعلق، کہ بسم اللہ کا اعوذ باللہ کے ساتھ کیا تعلق۔ پھر جو اس کے اندر جو چند نکات ہیں دوسرے حصے میں آپ نے وہ بیان فرمائے کہ بسم اللہ کے اندر چند نکات ہیں، جس میں سب سے پہلا یہ کہ ہم اس کے اندر جب اقرار کرتے ہیں بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع،
تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ زمانہ کفار میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار جب اپنے کوئی کام یا کوئی چیز شروع کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کو پکارا کرتے تھے، اور وہ آغاز میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے فلاں بت کے نام سے یہ کام شروع کرتے ہیں، لات سے، عزا سے، جو جو ان کے بت تھے ان کے ناموں کو وہ پکارا کرتے تھے۔ تو ان کا رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تعلیم فرمایا کہ آپ اس طریقے سے پڑھیے اور اپنے ہر کام کا آغاز کیجیے بسم اللہ۔ تو اب ہم نے یہ پڑھ کے کیا کرا؟ کفار کی مخالفت کری۔ تو یہ پڑھ کے ہم نے کفر کو جھٹلانا ہے اور حق کو تسلیم کرنا ہے۔ دوسرا اس میں نقطہ یہ بیان کیا کہ ہر کام کی ابتدا انسان چاہتا ہے کہ اچھے سے ہو، آغاز اس کا اچھا ہو۔ جیسے آدمی کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، کوئی کام، کوئی دکان کھولتا ہے، یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، یا کام شروع کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلا جو گراہک یا کسٹمر آیا ہم اسے بہت اچھے سے سیٹسفائی کریں، اور کوشش کریں کہ وہ ہمارا اس سے جو ڈیل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، ہمارا اس سے سودا طے ہو جائے پہلے کسٹمر سے، کیونکہ وہ پھر پورا دن ہمارا اچھا گزرے گا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اپنے کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم یہ توقع کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کام انجام تک بخیر و خوبی مکمل ہوگا۔ تیسرا نقطہ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ جیسے سرکاری مال پہ بعض دفعہ اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے، اس کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اٹ از اے پراپرٹی آف دا گورنمنٹ، یعنی یہ مال، مسروقہ مال، یہ حکومت وقت کی ضمانت میں ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی اپنے کام کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر کے اس پہ ایک لیبل لگا دیتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اچھا، جب گورنمنٹ یہ جب اس پہ اسٹیمپ یا اس کے اوپر ٹیگ لگاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس سے احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں اس کو ضائع نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہیں ہو جائے یہ چیز، کیونکہ پھر ہمارے خلاف پوری حکومت کی مشینری ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو اگر ایک کسی عام شخص کا یا کسی خاص فرد کا کوئی مال ہوتا ہے، وہ اگر ضائع ہو جائے تو اتنا آدمی اس کے اوپر پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر گورنمنٹ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی مسئلہ ہو جائے گا میرے ساتھ۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو شیطان اس کام میں رکاوٹ ڈالنے سے، رخنہ ڈالنے سے گھبراتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، یہ کام ٹیگ ہو گیا یا اس کے اوپر اسٹیمپ لگ گئی اب اللہ کے نام سے۔ چوتھا نقطہ اس میں یہ بیان کیا کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جس چیز سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، رغبت کرتا ہے، تو اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی رغبت، اپنی شوق، اپنی محبت کا اظہار بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے، اپنے ہر کام میں، ہر چیز میں بسم اللہ کا ہی آغاز کرتا ہے اور اسی سے شروع کرتا ہے، تو وہ اظہار کرتا ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، اور یہ اس کے تعلق کو مزید بہتر اور مستحکم کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی ہم عام زندگی میں اپنی دیکھیں کہ جیسے ہمارے گھر کے دروازے پہ یا کہیں اور ہم کہیں جا رہے ہوں، کوئی مانگنے والا اگر، کوئی سائل، کوئی فقیر اگر آتا ہے تو وہ جب صدا لگاتا ہے تو سب سے پہلے کیا بولتا ہے؟ ہمارے لیے تعریفیں کرے گا، سدا خوش رہو، سدا سلامت رہو، اور مزید ایسے القابات، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں وہ ہمیں دعائیں دے گا، ہمیں اچھے خواہشات کا اظہار کرے گا، اور پھر وہ طلب کرتا ہے ہم سے اپنی خیرات یا جو
اس کی مجبوری ہے اس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ تو اسی طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توصیف کا، اس کی قدر و منزلت کا، اس کی قدرت کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی قادر ہے ہر چیز پہ اور تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب التجا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہمارا یہ کام ہم شروع کر رہے ہیں، یہ کام ہمارا نہ جانے ہوگا نہیں ہوگا کیسا ہوگا، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے ہیں، اور اس لیے ہم اسے بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے زندگی میں جو بھی کام کر رہا ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان اپنے کام کو، اپنے عمل کو، شیطان یہ دھوکہ ڈالتا ہے کہ تم نے جو کام کیا، تم نے جو عمل کیا، یہ سب تم نے اپنی دماغ سے، اپنے عقل سے، اپنے شعور سے بہت اچھا اور بہت عمدہ سر انجام دیا۔ تو یہ جو نقطہ ہے، یہ جو پوائنٹ ہے جس کے اندر آدمی شیطان کے دھوکے میں آ کے اور غرور کی طرف، تکبر کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر کامیابی، ہر فلاح، ہر خوشنودی اور اس کی جو قدر و منزلت ہے، اس کی بلندیاں جو اس نے زندگی میں حاصل کی، وہ اس کی اپنی طرف سے تھی۔ تو یہ جو چیز ہے جس میں وہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے شیطان کے دھوکے میں آ کے، تو جب وہ بسم اللہ کے ساتھ ہر کام کا آغاز کرے گا اور سب سے مقدم بسم اللہ کو رکھے گا، تو اس کے ذریعے اللہ پاک اسے اس تکبر سے بچا لے گا، اس شیطان کے دھوکے سے بچا لے گا کہ جس کی وجہ سے اس کا وہ عمل، اس کی وہ نیکی ضائع ہو جائے گی اور اللہ پاک اس کے منہ پہ وہ سارے اعمال مار دے گا۔ کیونکہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس تکبر سے بچاتا ہے ہمیں بسم اللہ پڑھنا۔ ہمیں ہر وقت اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اللہ کو پسند آتا ہے کہ یہ ہر وقت ہر کام میں مجھے یاد کرتا ہے اور میرے نام سے شروع کرتا ہے اور اپنی میں کو ختم کرتا ہے۔ مطلب اس پڑھنے سے ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی ہوشیاری نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی اس میں عقل کا ہاتھ نہیں، جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس نے اپنے فضل سے ہمیں کامیاب کیا۔ اسی طرح پھر مفتی صاحب بسم اللہ کے حروف کے اوپر بھی چند نکات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے اس کی پڑھنے کے فضائل کے حوالے سے چند نکات بیان کرے، پھر آپ اس کی جو ابجد کے حروف ہیں بسم اللہ کے، ان کے مطابق آپ نے چند نکات کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے حروف کے نکات میں با سے بسم اللہ کو کیوں شروع کیا گیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا اور ان سے پہلا خطاب کیا، تو روحوں کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ تھا بلا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اقرار انہوں نے کرا اللہ کے سامنے۔ اللہ نے جب ان سے کلام کیا تو انہوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، تو وہ جو اقرار تھا وہ با سے شروع ہوا، اسی لیے بسم اللہ کو اللہ پاک نے با سے شروع فرمایا اور وہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جو عہد میثاق کہلاتا ہے۔ اصل میں جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے ایک میثاق لیا جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ با جو نحوی قاعدہ ہوتا ہے، نحو اور صرف، یہ ایک عربک جو گرامر ہے اس کے جو قوانین ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ نحو اور صرف۔ تو نحو کے جو قانون یا قاعدہ ہے اس میں با کسی بھی دو جملوں یا لفظ کو جب ہم ملاتے ہیں
تو وہاں پہ با کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ با سے بسم اللہ کو شروع کر کے آدمی اپنا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم کرتا ہے، مطلب اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتا ہے، اس لیے یہاں با سے بسم اللہ کا آغاز کیا۔ اسی طرح پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ با کے بعد اسم رکھا گیا اور پھر اللہ آیا، لفظ اللہ آیا، یعنی جو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ باللہ، بلکہ کہا گیا بسم اللہ، یعنی اسم کو بیچ میں رکھا، با پہلے رکھا اور پھر لفظ اللہ آیا۔ تو یہاں پہ جو اسم ہے یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی اس حالت کا اقرار کرتا ہے جو اس کی ابتدا ہے۔ تو ابتدا کا آغاز کرنے کے لیے وہ یہاں پہ با کو الگ رکھا اور بیچ میں اسم کا اضافہ کیا گیا۔ لیکن اس میں خاص ایک لطیف بات مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس اسم کے لیے اللہ یہاں پہ ہم الف کا استعمال نہیں کرتے، جیسے قرآن کی آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں پہ ہم اللہ پاک نے با کے ساتھ الف کا اضافہ کیا۔ لیکن یہاں پہ بسم اللہ جب ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہاں پہ الف کا استعمال نہیں آتا، لیکن وہاں جب ہم اقرا بسم ربک الذی پڑھیں گے تو الف کا استعمال نہیں آتا، لیکن لکھنے میں الف آتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف جو ہے وہ عروج اور بلندی کو ظاہر کرتا ہے، اور بغیر الف کے اسم کو ڈائریکٹ با کے ساتھ جب ملایا گیا اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کو ملایا گیا تو یہاں آدمی اپنی کم ہمتی کا اظہار کرتا ہے، بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ جو میرا تعلق ہے وہ کچھ نہیں ہے ماں سوائے اللہ کی توفیق کے، تو اس کی توفیق ہوتی ہے تو وہ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اسم کو جو سب سے اہم تعلق ہوتا ہے کسی بھی جملے میں اسم اور فعل کا، تو فعل کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، ساری حیثیت اسم کی ہوتی ہے۔ اب جب تک کسی جملے میں اسم نہیں ہوگا تو فعل بذات خود کچھ نہیں ہے، نہ وہ حیثیت ہے اس کی اور نہ وہ کسی قاعدے قانون میں وہ جملہ مکمل ہو سکتا ہے بغیر اسم کے۔ تو اسم کی اہمیت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں اللہ پاک نے اسم کا اضافہ فرمایا۔ اسی طرح مفتی صاحب نے لفظ اللہ کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کی تفصیل اب آگے اس کے اوپر مفتی صاحب نے چند نکات بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ذاتی ہیں اور کچھ صفاتی نام ہیں۔ تو لفظ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ ذاتی اور صفاتی نام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نام آدمی کا اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے وہ ذاتی نام کہلاتا ہے، اور صفاتی نام انسان کے اپنے اس شے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے، اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے، اس کی قدرتوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ کہلاتے ہیں صفاتی نام۔ تو اس کے بارے میں جو کلام ہے ہم کوشش کریں گے اپنے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج ہم اپنے سلسلے کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ یہ ہمارا 15واں سلسلہ تھا، آئندہ ہم انشاءاللہ 16ویں سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دعا ہے ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔